آج ہم آپ کو علامہ خادم حسین رضوی کا ایک مکمل شجرۂ نسب دکھانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے عاشق رسول جنہوں نے اپنی پوری زندگی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہرا دیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دنیا کی ہر طاقت سے لڑ گئے۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ خادم رضوی کے عوان خاندان کا شجرہ حضرت علی سے کیسے چلتا ہے اور یہ لوگ برصغیر پاک و ہند میں کیسے آباد ہوئے۔ حضرت علی کے خاندان سے ہونے کے باوجود انہیں سید یا شریف کیوں نہیں کہا جاتا، اور علامہ صاحب کا کون سا بیٹا آج پاکستان کے مقبول ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہے۔ ویورز، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامع شجرہ رکھا جائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ علامہ خادم رضوی کے عوان خاندان کو سمجھنے کے لیے ہمیں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جانا پڑے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد تھے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ان کی پرورش خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو طرح کی اولادیں تھیں۔ ان کی اولاد کی ایک لڑی کو سید یا فاطمی اولاد کہا جاتا ہے، اور دوسری لڑی غیر فاطمی اولاد کے نام سے مشہور ہیں، جن میں عوان اور علوی وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے دوران کئی شادیاں کی، جن میں سب سے اہم آپ کی 3 بیویاں تھیں، جن کے نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خولہ الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام بیویوں میں سب سے اونچا مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کو حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے اہم 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا شجرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاص طور پہ صرف ان دونوں کی اولاد کو سید یا شریف کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری تمام بیویوں سے اولاد کو سید کی بجائے علوی یا غیر فاطمی سادات کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے دوسری شادی ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، جن سے آپ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام حضرت عباس علمدار، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور ان کے یہ 4 بیٹے کربلا میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ عوان قبیلے کے بارے میں کچھ مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس خاندان کا شجرہ اسی لڑی میں حضرت عباس علمدار سے چلتا ہے، لیکن کچھ دوسرے مورخین کا یہ ماننا ہے کہ عوان قبیلے کے جد امجد مولا علی کی تیسری بیوی سے ایک بیٹے محمد الحنفیہ تھے، لیکن زیادہ تر روایات میں اس خاندان کا شجرہ حضرت عباس علمدار سے ہی چلتا ہے۔ آپ کا نام عباس ابن علی اور لقب ابو فضل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قمر بنی ہاشم یعنی بنو ہاشم کا چاند بھی کہا جاتا تھا۔ کربلا کی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن پانی لاتے ہوئے واپسی پہ ان کے دونوں بازو کاٹ کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو تاریخ میں آپ کے 5 بیٹوں اور 1 بیٹی کا ذکر آتا ہے۔ آپ کے بیٹوں میں 3 کو کربلا کی جنگ میں شہید کیا گیا، جن میں حضرت قاسم، حضرت فضل اور حضرت محمد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ آپ کے بچوں میں سب سے اہم اور سب سے مشہور بیٹے عبید اللہ ابن عباس تھے، جو کم عمری کی وجہ سے کربلا کی جنگ میں شامل نہ ہو سکے اور مدینہ میں اپنی والدہ کے پاس ہی رک کے۔ کہا جاتا ہے کہ جوان ہونے پر آپ مدینہ کے گورنر کے عہدے پہ بھی فائز رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں مولا علی کی غیر فاطمی اولاد کے ایک بڑے حصے کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ حضرت عبید اللہ ابن عباس سے 9 نسلیں آگے اون قطب شاہ آتے ہیں،
जिन्हें दुनिया में बसने वाले तमाम अवान खानदानों का मुश्तरका जद्द अमजद माना जाता है। आपका असल नाम अब्दुल्ला ओन इब्न याला अल अलवी अल कादरिया था, जो 11वीं सदी ईस्वी के एक मुमताज़ सूफ़ी और एक आलिम थे। कहा जाता है कि 11वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में आप अरब से मौजूदा पाकिस्तान के साल्ट रेंज के इलाके में आ गए। मोहम्मद सरवर खान अवान की किताब हिस्ट्री ऑफ अवान के मुताबिक ओन कुतुब शाह की कुल 4 बीवियाँ थीं, जिनसे इनके 11 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके 11 बेटों में सबसे अहम ये 6 बेटे थे और इनके यही 6 बेटे दुनिया में बसने वाले तमाम अवान खानदानों के जद्द अमजद माने जाते हैं। कुछ अरसा साल्ट रेंज के इलाके में रहने के बाद इनकी नस्ल को आलियोन कहा जाने लगा, जो वक्त गुजरने के साथ साथ अवान में तब्दील हो गया। लेकिन मौजूदा दौर में अवान नाम के पीछे हमें बहुत से लेजेंड सुनने को मिलते हैं। ओन कुतुब शाह की पहली शादी सैयद खानदान में हज़रत आयशा से हुई, जिनका शजरा चंद नस्लें पीछे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। इनसे आपके 2 बेटे अब्दुल्ला गोहर शाह और मोहम्मद पैदा हुए, जिनमें गोहर शाह की औलाद आज भी पाकिस्तानी खुशाब के इलाके में पाई जाती है और खुशाब की वादी सून के इलाके को अवान खानदान का गढ़ समझा जाता है। कुतुब शाह की दूसरी बीवी ज़ैनब से 3 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम कालान शाह, जहान शाह और ज़मान अली था। इनमें कालान शाह की औलाद मौजूदा मियाँ वाली और इसके मज़ाफ़ात में पाई जाती है, जबकि इनके दूसरे बेटे ज़मान अली दरियाए चिनाब के किनारे आबाद हुए और आज इनकी औलाद गुजरात और सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है। आपकी तीसरी बीवी खदीजा से भी 3 बेटे नजफ अली, फतेह अली और अली चौहान पैदा हुए। इन तीनों में सबसे अहम अली चौहान थे, जो दरियाए सिंध के करीब के इलाकों खास तौर पे अटक और हज़ारा के मज़ाफ़ात में आबाद हुए। आपकी चौथी और आखिरी बीवी गुलसूम से भी 3 बेटे नादिर अली, अली साले और अली राउफ पैदा हुए। इनमें अली साले और अली राउफ की औलादें आज भी वादी तीरा में पाई जाती हैं। अल्लामा खादिम रिजवी के ख़ानदान का शजरा कुतुब शाह की तीसरी बीवी से बेटे अली चौहान से चलता है, जो ख़ास तौर पे अटक और इसके मज़ाफ़ात में आबाद हुए। अली चौहान से चंद नस्लें आगे गुलाम मोहम्मद आते हैं, जो खादिम रिजवी के दादा थे। आप 20वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में ज़िला अटक के एक गांव नकातूत में पैदा हुए और जवान होने पर खेती बाड़ी से मुंसलिक हो गए। आप एक इंतहाई मजहबी शख्स थे, जो मकामी लोगों में अपने तकवा और हिकमत के लिए जाने जाते थे। नकातूत में रहते हुए गुलाम मोहम्मद के 2 बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे अहम हाजी लाल खान थे, जो खादिम रिजवी के वालिद थे। आपने अपनी बुनियादी तालीम अपने वालिद से ही हासिल की, जिसके बाद आप अपने ख़ानदानी पेशे खेती बाड़ी से मुंसलिक हो गए। आप एक इंतहाई सादा और मुत्तकी इंसान थे, जिनका अल्लामा खादिम रिजवी की शख्सियत पे बहुत गहरा असर रसूख था। आपका इंतकाल सन 2008 में अल्लामा साहब के तालिब इल्मी के ज़माने में हुआ। अगर हाजी लाल खान की औलाद की बात की जाए तो इनके कुल 3 बेटे पैदा हुए। आपके सबसे बड़े बेटे यानी खादिम रिजवी के सबसे बड़े भाई की वफात हो चुकी है। इनके बाद हाजी लाल खान के दूसरे बेटे अमीर हुसैन रिजवी पैदा हुए, जो अल्लामा खादिम रिजवी के बड़े भाई हैं। आप पाकिस्तान आर्मी से एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और मौजूदा दौर में एक आलिम दीन और अपने इलाके के इमाम मस्जिद हैं। आप हर महाज पे अपने छोटे भाई के साथ एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। यही वजह थी कि आप कई दफ़ा जेल भी जा चुके हैं। इनके बेटे मोहम्मद अली, जो अल्लामा खादिम रिजवी के भतीजे हैं, ये भी अपने चाचा के शाना बशाना खड़े रहे और अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद की तरह कई दफ़ा जेल भी जा चुके हैं। हाजी लाल खान के छोटे और अहम तरीन बेटे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी थे, जो 22 मई सन 1966 को अटक के एक गांव नकातूत में पैदा हुए।
آپ علامہ اقبال اور بریلوی مکتب فکر کے بانی امام احمد رضا خان بریلوی سے بے حد متاثر تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے وقف کر دی۔ آپ تحریک لبیک پاکستان TLP کے بانی اور پہلے امیر تھے، جسے موجودہ دور میں پاکستان کی بڑی جماعتوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ویل چیئر پہ ہونے کے باوجود انہوں نے TLP کے پلیٹ فارم سے بیشتر احتجاجوں اور دھرنوں کی قیادت کی، لیکن نومبر سن 2020 میں فرانس کے خلاف احتجاج کے دوران آپ 54 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی اور کچھ جگہ ان کی موت کا سبب بخار اور سانس لینے میں دشواری بتائی جاتی ہے۔ تاہم آج تک ان کی موت کی اصل وجہ کسی کو پتہ نہ چل سکی۔ آپ کی نماز جنازہ مینار پاکستان لاہور میں ادا کی گئی اور آپ کو لاہور کے ابو ذر غفاری مدرسے کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق آپ کے جنازے میں 2 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کی شادی ان کے چچا کی ایک بیٹی سے ہوئی، جن سے ان کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے حافظ سعد رضوی کو ان کا جانشین اور TLP کا دوسرا امیر منتخب کر لیا گیا، جنہیں پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ سن 2023 کے گیلپ پاکستان کے ایک سروے کے مطابق سعد رضوی پاکستان کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے لیڈرز میں دوسرے نمبر پہ ہیں۔ آپ بھی اپنے والد کی طرح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں۔ علامہ خادم رضوی کے چھوٹے بیٹے انس حسین رضوی ہیں، جنہیں ان کے والد کی ہو بہو کاپی مانا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے والد اور بڑے بھائی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مختلف جگہوں پہ تقاریر کرتے نظر آتے ہیں، اور ان تقاریر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس رسالت اور اسلامی تعلیمات کا دفاع نمایاں نظر آتا ہے۔ ویورز، برصغیر پاک و ہند کے سب سے مشہور 4 صوفی سلسلے کون سے ہیں؟ صوفیزم کی فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور مزید ایسی ہی فیملی ٹریز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔